بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ایم اے اسلامیات کے مضمون اسلامی اخلاق و تصوف کا آج ہمارا سبق نمبر 36 ہے، اور آج کے اس سبق کے اندر ہم گفتگو کریں گے تصوف پر ہونے والے اعتراضات کا جائزہ کے عنوان پر۔ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے نظریہ وحدت الوجود اور نظریہ وحدت الشہود کے حوالے سے مندرجہ ذیل باتوں پر گفتگو کی تھی۔ نمبر 1، اہل تصوف کے درمیان فلسفیانہ اور نظریاتی مسئلہ۔ نمبر 2، فلسفہ وحدت الوجود اور فلسفہ وحدت الشہود کی وضاحت آسان الفاظ میں اور دونوں میں فرق۔ نمبر 3، فلسفہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے اثرات۔ نمبر 4، دونوں فلسفوں کا تقابلی جائزہ۔ نمبر 5، سبق کا سرسری جائزہ۔ اور آج کے اس سبق کے اندر ہم مندرجہ ذیل باتوں پر گفتگو کریں گے۔ نمبر 1، اصلاح بذریعہ تصوف۔ نمبر 2، تحریک تصوف کے ظہور کی وجوہات۔ نمبر 3، سوال نمبر 1، دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تصوف کا وجود نہ تھا۔ نمبر 4، سوال نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سب کچھ ظاہر تھا نہ کہ باطنی۔ نمبر 5، سوال نمبر 3، صوفیاء کے ہاں کچھ دوسرے تصورات ہیں جبکہ صرف شریعت کی اطاعت لازمی ہے۔ نمبر 6، سوال نمبر 4، یہ نظریہ یونان سے درآمد شدہ ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نمبر 7، سوال نمبر 5، دور حاضر میں تصوف کے کیا فوائد ہیں؟ آئیے اب ذرا ان باتوں پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ ہماری سب سے پہلی بات جس کا عنوان تھا اصلاح بذریعہ تصوف۔ انسان جسم اور روح سے مرکب ہے۔ جسم کی پرورش اور تربیت مختلف غذاؤں سے، جبکہ روح کی تربیت اور پرورش مختلف روحانی غذاؤں سے ہوتی ہے۔ پھر روح کی تربیت کے دو طریقے ہیں، ایک یہ ہے کہ کچھ امور جن کا کرنا ضروری ہوتا ہے اور کچھ امور ایسے ہوتے ہیں جن سے بچنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کسی ایک پر بھی عمل نہ کیا جائے تو روحانی تربیت نہیں ہو سکتی۔ جس طرح جسمانی اصلاح اور درستگی کے لیے دوائی اور پرہیز دونوں کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح روحانی اصلاح کے لیے بھی کچھ اعمال کا کرنا ضروری ہے اور کچھ چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ اور نفس کی اصلاح کے لیے مختلف اکابرین نے مختلف طریقے وضع کیے۔ ان طریقوں میں سے ایک انتہائی مؤثر اور معروف طریقہ اصلاح بذریعہ تصوف ہے، لیکن تصوف جو یقیناً اصلاح کا ذریعہ تھا، بعد میں اس کے اندر مختلف قسم کی خرافات شامل ہو گئیں، جس کی وجہ سے تصوف مختلف اعتراضات کا نشانہ بنا۔ اب بات کرتے ہیں اپنے آج کے سبق کی دوسری بنیادی بات پر، جس کا عنوان تھا تحریک تصوف کے ظہور کی وجوہات۔ اس تحریک کے ظہور کی سب سے بڑی وجہ اسلامی معاشرے کا دنیاوی لذات میں غرق ہونے کے رد عمل نے پیدا کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے چند چیزوں کو مباحات جان کر سلوک کا راستہ اختیار کیا اور اپنی تائید کے لیے بعض شرعی نصوص کو بطور دلیل بھی پیش کرنے لگے۔ تصوف کی ابتدا زہد اور تقوی پر تھی، اس کے اندر بدعات، رسومات وغیرہ کو کوئی وجود نہیں تھا۔ 4 صدی ہجری کا دور شروع ہوا تو اس کے اندر مروجہ تصوف کی داغ بیل کا دور شروع ہوا، جس میں حلاج، جنید اور ابن محمد صوفیاء کا لباس پہن کر تصوف میں داخل ہو گئے۔ اور اس کے آغاز کی ایک وجہ خارجی عوامل تھے جو کہ دوسری قوموں کی تہذیب اور فلسفہ تھا۔ یہ اب بات کرتے ہیں تصوف پر ہونے والے چند اعتراضات اور ان کے جواب پر۔ تصوف کے بارے میں ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا خلفائے راشدین کے دور کے اندر تصوف کا کوئی وجود یا تذکرہ نہیں تھا۔ اگر اسلام میں تصوف کی کوئی حقیقت ہوتی تو اس کا تذکرہ ضرور اس مبارک دور میں ملتا، لہذا معلوم ہوا کہ تصوف کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یا خلفائے راشدین کے دور میں لفظ تصوف کے رائج نہ ہونے کی وجہ سے یہ کہنا کہ اسلام سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ اسلام سے ناانصافی ہے۔ کہ بہت سارے علوم جو اسلامی علوم کے نام پر رائج ہیں اور مدارس اسلامیہ کے اندر پڑھائے جاتے ہیں، جیسے علم صرف، علم النحو، علم اصول حدیث، علم اصول تفسیر وغیرہ،
ان کا وجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا اور ان پر کوئی اعتراض نہیں کرتا، تو پھر علم تصوف پر اعتراض کیوں ہوتا ہے؟ تصوف جس حقیقت کا نام ہے، مثلا تزکیہ نفس وغیرہ، اس کے متعلق تو قرآن کریم یا احادیث مبارکہ میں ایک جگہ پر نہیں بلکہ کئی جگہ پر اس کا تذکرہ موجود ہے، اور جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے کسی دوسرے فن کو پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، اسی طرح تزکیہ نفس حاصل کرنے کے لیے کسی دوسرے ورد وظیفے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان سب چیزوں کے لیے کافی تھی، اور چونکہ اس وقت باقی تمام فنون کو پڑھنے پڑھانے اور سمجھنے کا بنیادی مقصد قرآن و حدیث کا سمجھنا ہے، تو اسی طرح تصوف کی تمام باتوں کا بنیادی مقصد تزکیہ نفس کا حصول ہے، اور قرآن کریم نے انسان کی فلاح کی بنیاد تزکیہ نفس پر رکھی ہے، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر ارشاد ہے، قد افلح من تزکا، بے شک مراد کو پہنچا وہ جس نے تزکیہ کیا۔ اسی طرح ایک اور آیت کریمہ ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، بے شک کامیاب ہوا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اپنے نفس کو گناہوں میں چھپایا۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو قیامت تک زندہ رکھنا چاہتے تھے، اس کے لیے آپ کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنے کے لیے مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ نے مختلف شخصیات پیدا کیں۔ اگر قرات اور تجوید کے فن کو زندہ رکھنے کے لیے قرآ سبا کو پیدا کیا، تو احادیث کو محفوظ رکھنے کے لیے ائمہ حدیث یعنی امام بخاری، امام مسلم جیسے اماموں کو پیدا کیا۔ فقہ کے فن کو اجاگر کرنے کے لیے ائمہ اربعہ یعنی امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ جیسے اماموں کو پیدا کیا۔ لوگوں کے تزکیہ نفس کے لیے شیخ عبد القادر جیلانی، امام ربانی مجدد الفسانی وغیرہ حضرات کو پیدا کیا۔ ان تمام محدثین، ائمہ اعظام اور شیخ کرام کا مقصد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے کسی نہ کسی پہلو کی خدمت کرنا ہے۔ دوسرا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ تصوف میں ہر عمل کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ظاہری اور باطنی۔ علم کی دو اقسام بیان کی جاتی ہیں، ظاہری اور باطنی، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کچھ تھا ظاہری تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ظاہر اور باطن اہل تصوف کی ایک اصطلاح ہے جس کا مفہوم سمجھ لینا چاہیے کہ علم ظاہر سے مراد ان باتوں کا علم یا ان اعمال کا علم ہے جن کا تعلق انسان کے ظاہری اعضاء سے ہے، اور علم باطن سے مراد ان احکامات کا علم ہے جن کا تعلق باطنی اعضاء سے ہے، اور دونوں انواع کے احکامات قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں کثرت سے ملتے ہیں۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریا، بغض اور کینہ اور حسد رکھنے سے سختی سے منع فرمایا کہ ان تمام اعمال کا تعلق انسان کے باطن سے ہے، اور اہل تصوف کے ہاں ان اعمال کا علم جن کے ذریعے قلب سلیم اور تزکیہ نفس حاصل ہو علم باطن کہلاتا ہے۔ بعض اعمال ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے اندر دو پہلو رکھتے ہیں، ظاہر سے بھی تعلق ہوتا ہے، باطن سے بھی تعلق ہوتا ہے۔ مثلا نماز کے اندر قبلے کی طرف منہ کرنا، کپڑے پاک رکھنا، یہ ظاہری احکامات ہیں، اور نماز کے متعلق یہ فرمانا کہ اس کے اندر ریا نہ ہو، اخلاص کے ساتھ نماز پڑھنا اور ایسے عبادت کرنا جیسے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو ان تمام احکامات کا تعلق باطن سے ہے۔ اور صوفیاء کرام کی یہ تعلیمات ہوتی ہیں کہ انسان احسان کے درجے میں عبادات کرے۔ اسی طرح ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ صوفیاء کے پاس شریعت کے علاوہ کچھ دوسرے تصورات بھی ہیں، مثلا طریقت، حقیقت، معرفت، جبکہ ایک مسلمان کے لیے صرف شریعت کی اطاعت ہی لازم ہے اور شریعت ہی سب کچھ ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اعمال کے اندر اخلاص، خشوع، خضوع یہ تب حاصل ہوگا جب انسان کے اندر ان کو پورا کرنے کے لیے اخلاص ہوگا۔ اس حقیقت کی حاصل کرنے کو حقیقت، اور اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے جو طریقہ وضع کیا گیا ہے اس کو طریقت کہتے ہیں۔ ان کو حاصل کرنے کا حکم خود نصوص قطعیہ یعنی قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ اس بات کو امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح بیان کیا کہ شریعت کے تین اجزاء ہیں، علم و عمل اور اخلاص۔ عمل کے بغیر علم بیکار ہے، اسی طرح اخلاص کے بغیر عمل بیکار ہے، اور علم و عمل کا مقصد اخلاص کا حصول ہے۔ طریقت اور حقیقت شریعت کے خدام ہیں، اور طریقت و شریعت کا مقصد شریعت کی تکمیل ہے۔
تو حقیقت، طریقت اور معرفت کے مفہوم کو سمجھنے کے بعد یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ سب عین شریعت ہے۔ اسی طرح ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ لفظ صوفی ایک یونانی لفظ سوفوس کی نقل ہے اور یہ نظریہ یونان سے درآمد شدہ ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ اسلامی انسائکلوپیڈیا کی تحقیق کے مطابق خود یونان میں استعمال ہونے والی اعظمی زبان میں کوئی ایسا لفظ موجود نہیں جس میں اور لفظ صوفی میں کوئی قدر مشترک ہو۔ اسی طرح ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ موجودہ دور مادی ترقی کا دور ہے، اس دور کے اندر تصوف کے کیا فوائد ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تصوف اسلام کے مختلف اجزاء میں سے ایک اہم جز ہے، اور جو بندہ یہ بات تسلیم کرتا ہے کہ اسلام ہر دور کی ضرورت ہے تو اس کو یہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ تصوف بھی ہر دور کی ضرورت ہے۔ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے مقاصد میں تلاوت آیات، تعلیم کتاب الہی، تعلیم حکمت اور تزکیہ نفس کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ جس طرح تعلیم کتاب کے بغیر اسلام نامکمل ہے، اس طرح تزکیہ نفس کے بغیر بھی اسلام نامکمل ہے۔ تصوف کا بنیادی مقصد تزکیہ نفس کو حاصل کرنا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ کے قرب اور دینی اور دنیاوی سعادت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تصوف کے بغیر کوئی انسان کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جب تک کوئی کامل مسلمان نہیں بنتا تب تک وہ کامل انسان بھی نہیں بن سکتا۔ حقیقت اس دور کے اندر جو ہم ترقی کی راہ میں پیچھے ہیں اور ہر جگہ فساد پھیلا ہوا ہے، تو دوسری وجوہات کے ساتھ ساتھ ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا تصوف کا پہلو یا تو بالکل ناپید ہے یا کم از کم نامکمل ہے۔ اگر یہ پہلو ہمارے اندر مکمل ہو جائے تو نہ صرف دینی بلکہ دنیاوی طور پر بھی ہم کامیابی سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ دنیاوی طور پر ترقی نہ کرنے کی وجوہات پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ہمارا نظام حکومت صحیح نہیں ہے، اور نظام حکومت اس وجہ سے صحیح نہیں ہے کہ ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے، اور اتحاد اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہر بندہ لالچ، حرص، تکبر اور بغض کے اندر پڑا ہوا ہے، کسی کے اندر تواضع موجود نہیں ہے۔ تو تصوف پر عمل کرنے سے انسان میں تواضع پیدا ہوتی ہے، حرص، لالچ اور دوسری بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ جب یہ بیماریاں ختم ہوں گی تو اتحاد پیدا ہوگا، اور جب ہمارے اندر اتحاد پیدا ہوگا تو ہمارا نظام حکومت بھی صحیح چلے گا۔ آج بھی ہم عروج حاصل کر سکتے ہیں اور ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں اگر ہم تصوف کی تعلیمات پر عمل کریں۔ پھر میں ایک مرتبہ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے بنیادی طور پر مندرجہ ذیل باتوں پر گفتگو کی: اصلاح بذریعہ تصوف، نمبر 2 تحریک تصوف کے ظہور کی وجوہات، اور اسی طرح نمبر 3 جس کے اندر سوال نمبر 1 تھا، دور نبوی میں تصوف کا وجود نہ تھا۔ اسی طرح سوال نمبر 2، رسول اللہ کے دور میں سب کچھ ظاہری تھا، باطنی نہیں تھا۔ اسی طرح سوال نمبر 3، صوفیاء کے ہاں کچھ دوسرے تصورات بھی ہیں جبکہ صرف شریعت کی اطاعت لازم ہے۔ اسی طرح چوتھا سوال یہ ہوا کہ یہ نظریہ یونان سے درآمد شدہ ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح پانچواں سوال یہ ہوا کہ دور حاضر میں تصوف کے کیا فوائد ہیں، اور ان سب کے جوابات دیے گئے۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنے اگلے سبق جس کا عنوان ہے عصری مسائل اور تصوف کی تعلیمات پر گفتگو کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔